السلام علیکم خواتین و حضرات. بعض مزارات پہ جب ہم جاتے ہیں تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. کچھ مزارات پہ جاتے ہیں تو بالکل بلینک ہو جاتے ہیں، کچھ پہ جاتے ہیں تو بڑی دقت طاری ہو جاتی ہے. آپ کے ساتھ ہوا کبھی ایسا؟ میں نے ایک روز اپنے مرشد صاحب سے پوچھا، سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے، کہ سر یہ دقت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب ہم کسی بھی بزرگ سے ملتے ہیں، اللہ والے سے ملتے ہیں، ولی اللہ سے ملتے ہیں، یا پھر کسی مزار پہ جاتے ہیں ایسے ہی اللہ والے کے، تو جب وہ توجہ فرماتے ہیں تو ہمارے دل کا زنگ اترنے لگتا ہے، اور جب وہ زنگ اترتا ہے تو ہم پہ دقت طاری ہو جاتی ہے. اچھا، اس بات کو پھر مجھے مزید سمجھنے کا موقع ملا. ایک ایسے ہی اللہ کے بہت ہی پیارے سے بندے ہیں، ان سے کسی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات دقت کم ہوتی ہے اور بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے بھی سوچا ہاں ایسا تو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ خود سے اپنے اوپر کوئی کیفیت طاری کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم جیسے کسی بزرگ کے پاس گئے ہیں، کسی مزار پہ گئے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کنیکٹڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ دقت طاری ہوگی، لیکن جب خود سے دقت طاری ہماری ایفرٹ سے ہوگی، ہم کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں شدت نہیں ہوگی. لیکن جب اہل مزار یا وہ بزرگ جو زندہ ہیں اور آپ ان کے پاس گئے ہیں، وہ توجہ فرمائیں گے، وہ تصرف کریں گے، تو پھر ایسی دقت طاری ہوتی ہے کہ ہچکیاں بن جاتی ہیں، آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے، دل چاہتا ہے بس ہم یہاں پہ ہی کھڑے رہیں، یہاں سے ہلے ہی نہ، یہاں سے کہیں نہ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ کوئی محفل میلاد کر رہے ہیں اور کوئی نعت پڑھ رہے ہیں، اور ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے دل وجد میں آ جاتا ہے. بہت عجیب کیفیت ہوتی ہے، جیسے بس دل چاہتا ہے کہ بس اب ڈوب ہی جائیں، اب کبھی واپس نہ آئیں. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم، توجہ، کتنا خوبصورت ایک احساس ہے نا. اور جناب اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مزارات پہ ہم جاتے ہیں تو بلینک بھی ہو جاتے ہیں. مجھے تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی. پھر پتہ یہ چلا کہ جب آپ کا کسی جگہ پہ یا تو فیض نہیں ہے، یا پھر وہ بزرگ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کا حصہ کہیں اور ہے، اور اگر آپ یہاں آ گئے اور آپ کو یہاں توجہ مل گئی تو آپ ادھر کے ہی ہو کے رہ جائیں گے، جہاں کہیں اور سے آپ کو فیض مل رہا ہے تو آپ ادھر سے کہیں ہٹ نہ جائیں. تو اس لیے آپ وہاں جا کے بلینک ہو سکتے ہیں. مطلب ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے بلینک ہونے کی. اور یہ جو دقت طاری ہونے کی بات کی تو مجھے ممتاز مفتی یاد آئے. آپ کو یاد ہے کہ قدرت اللہ شہاب صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ایکویشن تھی. تو جب وہ گئے ہیں راول پنڈی میں، ایک بزرگ تھے ان کے پاس، اور ممتاز مفتی کا جو انداز اور رنگ ڈھنگ تھا وہ آپ سب جانتے ہیں. تو کہتے ہیں واپسی پہ ان سے ملنے کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھ پہ ایسی دقت طاری ہوئی کہ میں گھر آ کے رضائی میں منہ چھپا کے روتا رہا ساری رات، اور کوشش کرتا رہا میری وائف کو پتہ نہ چلے، کیونکہ مزاج اور سٹائل یہ نہیں تھا. ہچکیوں کے ساتھ رونا ہوتا ہے. اور جب کوئی اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، کسی ولی اللہ سے ملتا ہے، تو یہ بہت سے ایسے لوگ بتاتے ہیں
کہ اپنے آپ ہی رکت طاری ہو جاتی ہے. آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک رکت طاری ہو جاتی ہے اور کوئی کنٹرول ہی نہیں رہتا آنسوؤں پہ. ایون اس چیز سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ بھائی دیکھنے والے کیا سوچیں گے. ہوتا ہے ایسا؟ آپ کے ساتھ ہوا کبھی؟ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ. یہ دنیا بہت مختلف ہے. روحانی لوگ جیسے ایون کچھ مزارات پہ جاتے ہیں تو میرے مرشد صاحب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جیسے بزرگ کا اپنی زندگی میں مزاج تھا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہی مزاج ان کے اپنے مزار پہ بھی نظر آئے گا. جیسے بڑے شاہ صاحب سید یعقوب علی شاہ صاحب ہیں، ابھی 13 اگست کو ان کا عرس بھی ہے میانی صاحب میں، غازی علم دین شہید صاحب کے بالکل پاس ہی ان کا مزار ہے. تو وہ اپنی زندگی میں بہت گنے چنے لوگوں کو اپنے قریب آنے دیا کرتے تھے. تکوینی بزرگ، بہت بڑے مقام پہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری پرسنالٹی، بہت سادہ طبع اور بہت علم والے، بہت مقام والے. تو اب ان کے مزار پہ کوئی جاتا ہے نا تو وہ اپنی زندگی میں بھی زیادہ دیر کسی کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے، کیونکہ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں کہ پھر چونکہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. بہرحال ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے. تو ان کے مزار پہ بھی کوئی جاتا ہے تو زیادہ دیر تک وہاں نہیں بیٹھ پاتا. کچھ دیر بیٹھیں گے تو اندر سے آواز آئے گی کہ بھائی چلو بس بہت ہو گئی. اور کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ وہاں دن رات رونق ہوتی ہے. آپ داتا صاحب دیکھ لیجئے ماشاءاللہ. تو جو مجلسی بزرگ ہوتے ہیں ان کے وصال کے بعد بھی ان کے مزارات پہ پھر میلے لگے رہتے ہیں، رونق رہتی ہے. جیسے میاں میر صاحب کے بارے میں ہمارے مرشد صاحب بتاتے ہیں کہ چونکہ سلیکٹیو سے لوگ ان کی زندگی میں بھی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، ہر ایک نہیں ان کے پاس جا پاتا، تو یہی پیٹرن، یہی مزاج ان کے مزار پہ بھی نظر آئے گا. تو اور جیسے ایک اور بات، کل حضرت امام علی الحق جو سیال کوٹ میں ہیں ان کے مزار پہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. تو ایک چیز میں نے محسوس کی کہ یہ جو نسبت والے ہوتے ہیں، جب آپ کسی نسبت سے کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو پھر وہاں کی فیلنگز بھی مختلف ہوتی ہیں اور انداز بھی مختلف ہوتا ہے. وہ جو اپنائیت ہے وہ آپ کو بتائی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہی ہو. جیسے کچھ لوگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جب کبھی گئے ہوں گے تو وہ بھی بہت جمالی محسوس ہوتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے، جمال کا بھی، جلال کا بھی، لیکن obviously یہ سب پیار ہی پیار ہیں، محبت ہی محبت ہیں، اور بڑے بلیسڈ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، انعام یافتہ. ہم تو رش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کھینچ کے ہمیں بھی اپنے سے قریب کر لے، اس کا کیا جائے گا. میں تو ایسے ہی کہتی ہوں اللہ تیرا کیا جائے گا اگر تو ہمیں بھی، مجھے بھی، میرے جیسی نالائق ناکارہ نکمی کو بھی کھینچ کے خود سے قریب کر لے. پنجتن پاک کے صدقے تجھے نہ کہیں تو کس سے کہیں. تو نالائق لوگ تو پھر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں.